من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الحج العج والسج أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، الحمدللہ کا فضل عظیم ہے، ایک عظیم الشان عبادت کے لیے اللہ ہمیں یہاں پر لائے. حاجی آتا نہیں ہے، لایا جاتا ہے، اس لیے کہ حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے گھر بنانے کے بعد جبل ابی قبیس پر، جہاں آج محلات ہیں، صفا کے پیچھے یہ جبل ابی قبیس ہے، بڑا مشہور پہاڑ ہے، یہاں پر کھڑے ہو کر آواز لگائی تھی، اے لوگوں، اللہ کا گھر بن گیا ہے، اس کی زیارت کے لیے آؤ. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، قرآن نے کہا آپ آواز لگائیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میری آواز کہاں جائے گی؟ مکہ کی وادی میں تو گونج سکتی، آگے تو نہیں جائے گی. فرمایا کہ یہ آواز لگانا تیرا کام ہے، پہنچانا ہمارا. کہتے انسان کا کام ہے قدم اٹھانا. ہم اس رات کو نہیں سمجھتے، ہم پہلے ہی ڈھیلے ہو جاتے ہیں. قدم اٹھانا ہمارا کام ہے، منزل پہنچانا مولا کا کام ہے. یاد رکھیں، اس گر کو یاد کر لیں. یہ گر ہے جو اللہ والے بتاتے ہیں، بزرگ بتاتے ہیں. ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کا کام آواز لگانا ہے، پہنچانا میرا کام. اور کہاں پہنچانا ہے؟ صرف کانوں تک نہیں پہنچانا، ماؤں کے پیٹ میں بھی پہنچانا اور باپوں کی پیٹھ میں بھی پہنچانا. چنانچہ جنہوں نے اس وقت لبیک، اب لبیک کیوں کہتے ہیں؟ لبیک کہ میں نے حاضر ہو رہا ہوں، تو آپ کو تو آواز ہی نہیں لگی تو کیسے حاضر ہو رہا ہے؟ بھائی لبیک ایک راز سنو، لبیک حاضر ہو رہا ہوں. جب آپ کو آواز دیتا ہے فلاں جی لبیک، کبھی آتا ہوں، تو آپ لبیک کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی وقت یہ آواز ہم نے سنی، لیکن ہمیں یاد نہیں. جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہم سے معاہدہ لیا تھا آسمانوں پر، الستو بربکم، میں تمہارا رب نہیں؟ جی آپ ہمارے رب ہیں. ہمیں یاد نہیں ہے، لیکن ہوا تھا. ہم نے اللہ کی زیارت کی. مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے وہاں پر جن نے کہا رب اللہ تمہارے رب ہیں، اور دنیا میں بھی کلمہ پڑھنے کی توفیق ہوئی، تو مولانا رومی فرماتے ہیں یہ باز شاہی ہے جو بادشاہ کی زیارت کر کے آیا ہے. تو جو باز اور شاہین اور ایگل بادشاہ کو دیکھتا ہے وہ چھوٹے موٹے شکار پر نہیں جمتا. جو مولا کو دیکھ کر آئے ہیں وہ یہاں پر جانوروں والی زندگی بسر کریں. مولانا رومی کہتے ہیں مجھے سخت تکلیف ہوتی ہے. کہتے جانوروں کی زندگی تو ان لوگوں کے لیے ہے جو مولا کو جانتے نہیں. وہاں تو کہا تھا، یہاں آ کر بول رہے ہیں ایمان نہ لائے، تم تو ایمان والے ہو. وہاں بھی ہاں کہا، یہاں بھی ہاں کہتے ہو، پھر تم شیطان کے پیچھے چلتے ہو. مولانا رومی فرماتے ہیں گر خفاش رفت در کرو قبول، کہ اگر چمگادر پیشاب پخانا چاہتے مجھے کوئی غم نہیں ہے،
یعنی جو صاحب ایمان نہیں ہے وہ کوئی بھی کام کرے، مجھے کوئی کام نہیں، لیکن مجھے تکلیف کس لیے ہوتی ہے؟ باز شاہ دیدہ را بارے جبود، کہ جس بعد نے مولا کی زیارت کی ہے وہ جب یہ کام کرتا ہے مجھے سخت تکلیف ہوتی ہے۔ تو ہمیں وہ ہاتھ بول دیا، تو لبیک کسی پر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بھی کہا تھا ہاں ہم آتے ہیں، ہمارے کان میں آواز آئی۔ قیامت تک کے لیے جو انسان آنے والے ہیں ان میں سے جنہوں نے جتنی بار لبیک کہا، جتنی بار کہا کہ ہم آتے ہیں، اتنی بار اللہ اس کو یہاں لے کر آتے ہیں جہاں حاجی آتا نہیں ہے، لایا جاتا ہے۔ اور جب وہ لایا جاتا ہے تو نوازنے کے لیے لایا جاتا ہے۔ یاد رکھنا، مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے ہمارے بزرگوں میں، اطمر رشید گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کہ حج کا واقعہ جو مولانا حبیب الرحمان اعظمی رحمۃ اللہ نے حاجیوں کے حالات میں لکھا ہے کہ حضرت نے جب بحری جہاز سے سفر کیا تو طوفان آ گیا، اور اس قدر طوفان آیا کہ نہ رات کا پتہ نہ دن کا پتہ، سمندری طوفان آتا ہے تو پھر کچھ پتہ نہیں چلتا، اوپر سے بارشیں ہوتی ہیں نیچے سے، اب پتہ نہیں جہاز کہاں جا رہا ہے۔ وہ جو کیپٹن تھا، جو کپتان تھا، اس کپتان نے بھی اس کو چھوڑ دیا کہ جدھر بھی جائے، کیونکہ اس وقت ریسسٹ کرنا یا اس کو روکنا مضر ہوتا ہے۔ اب پوری دنیا پریشان ہے، ہر حاجی پریشان ہے، رو رہا ہے، کبھی ادھر بھاگ رہا ہے۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اپنے کمرے میں بڑے اطمینان سے بیٹھے، ان کے چہرے پر کوئی پریشان نہیں۔ تو ان سے لوگ جمع ہو کر آیا کہ حضرت ہم اتنے پریشان ہیں کہ اب ڈوبے کہ کب ڈوبے، اور پھر پتہ نہیں ہے کہ طوفان ہمیں کہاں لے جا رہا ہے، تو آپ تو ایسے اطمینان سے بیٹھے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جب بلایا ہے تو پہنچائیں گی، جب بلایا ہے تو پہنچائیں گی۔ 7 دن کے بعد جب طوفان ختم ہوا تو جہاز کہاں تھا؟ بحر الاحمر کے ابتدا میں جہاز پہنچا ہوا تھا، بجائے کسی ہندوستان پیچھے جانے کے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی تیاری کرو، کرنٹینہ، اسے کرنٹائن اس وقت بھی ہوتا ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے، کرنٹینہ کے لیے تیار ہو جاؤ، عدن کی بندرگاہ قریب ہے، وہاں کرنٹینہ ہوگا، اس کے بعد پھر اگلا سفر ہوگا۔ تو لوگ حیران ہو گئے، یہ اللہ کے ساتھ تعلق کا وہ تھا کہ جب بلایا ہے، میرے شیخ فرماتے تھے عارف باللہ شاہ حکیم رحمۃ اللہ علیہ، میں آیا نہیں لایا گیا ہوں، محبت دے کے تڑپایا گیا ہوں، سمجھتا لاکھ اسرار محبت نہیں، سمجھا میں سمجھایا گیا۔ نوازنے کے لیے لائے، دینے کے لیے لائے۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت مبارکہ جو میں نے تلاوت کی ہے، یہ آیت کب اتری؟ جب حجۃ الوداع ہو گیا اور عرفات کے میدان میں عصر کا وقت تھا تو یہ آیت مبارکہ اتری۔ حضرت عمر رضی اللہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارا دین مکمل ہو گیا۔ اس کے 2 مفہوم ہیں، ایک تو پورا دین مکمل ہو گیا، اور ایک مفہوم ہے کہ عملی طور پر صحابہ کرام نے نمازیں بھی پڑھی تھیں، روزے بھی رکھے تھے، جہاد بھی کیا تھا، زکاتیں بھی دی تھیں، ایک عمل رہ گیا تھا مکمل ہونے میں، وہ حج تھا، تم نے حج کر لیا، آج تمہارا دین مکمل ہو گیا۔ جب آدمی حج کر لیتا ہے پورا دین ہو گیا، آپ نے ایوری تھنگ ڈن ہو گئی۔ بنی الاسلام والا خمسن کا جو خیمہ ہے، یہ 5 چیزوں پر اسلام کا خیمہ ہے، ان میں سے جو حج کا عمل ہے جب یہ ہو جاتا ہے، اب یہ بشارت مل جائے اکملت لکم دین مکمل ہو گیا، عملی طور پر تم نے مکمل کر لیا۔ ایمان عقیدہ تو ہے لیکن عملی طور پر اللہ نے تمہیں توفیق دے دی، پر دین مکمل ہو گیا۔ واتممت علیکم نعمتی، ساری نعمتیں دے دی۔ یاد رکھو نعمتوں میں اصل نعمت روحانی اور آخرت کی نعمت ہے۔ اگر دنیاوی نعمت کی قیمت ہوتی غیروں کو کبھی نہ دیتے، غیروں کو دینا دلیل ہے کہ یہ قیمتی نہیں ہے، اور اپنوں کو روحانی نعمت دینا دلیل ہے کہ یہ خاص چیز ہے۔ نہ سب کو دے دیتے بولے۔ آج جو کلمہ لا الہ محمد رسول اللہ نے پڑھا ہوا ہے، 7 دن پڑھتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، ہمارے بچے لیتے ہیں، یہ اتنا آسان ہے؟ اٹ از ناٹ ایزی۔ اور ہر پڑھ لیتا، ہر ایک پڑھ لیتا نہیں، ہر زمان کو نہیں پڑھ لیتے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ جو اسی مکہ شریف میں تھے، جنت مالا میں دفن، کسی نے کہا حضرت میں اللہ اللہ کرتا ہوں، پتہ نہ قبول ہے یا نہیں۔
کہا کہ اپنا نام زبان پر تیرے چڑھائیں اپنی مرضی کے بغیر، یہ ہو سکتا ہے تو مولا کا نام لے، وہ میاں نام لینا ہی دلیل ہے تو قبول ہے۔ رضیت لکم الاسلام مکمل ہو جاتا ہے جب حاجی حج کر لیتا ہے، عملی طور پر دین مکمل، اللہ نے روحانی تمام نعمتیں دے دی اس کو، اس نے زندگی میں ایک بار حج رکھا ہے، بار بار تو توفیقات جو لبیک کہہ دیا تو اس کی وجہ سے آ رہے ہیں، اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری ماں ام المومنین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہ میرا دل چاہتا ہے میں جہاد میں جاؤں، فرمایا جہاد کن الحج، تمہارا جہاد حج ہے۔ ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے پہلا حج جو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع، آپ کی عمر 18 سال تھی اور آپ کا انتقال 65 سال کی عمر میں ہوا، آپ نے کوئی سال حج ناغہ نہیں کیا۔ 48 یا 49 حج ہیں جو ہماری اماں نے کیا ان حالات میں، جبکہ وسائل نہیں تھے، اسباب نہیں تھے، تکالیف تھی۔ جہاد کن الحج، اس نے جہاد کا، اس کو جہاد کا مقام دیا۔ جب تک حاجی رہتا ہے یہ مجاہد بھی شمار ہوتا ہے، حاجی کو مجاہد بھی شمار ہوتا ہے۔ اور عجیب بات ہے، کوئی بھی عبادت کر لیں آپ، اس کا ٹائٹل آپ پر نہیں لگے گا۔ آپ نماز سے اللہ نمازیں پڑھتے ہیں، آپ کو کہتے ہیں نمازی فلاں صاحب نہیں کرتے، زکوٰۃ خراب دیتے ہیں زکاتی فلاں صاحب، روزہ رکھتے ہیں روزے دار فلاں صاحب، ایک حج زندگی میں کرتا ہے حاجی صاحب، ٹائٹل مستقل دے دیتے حاجی صاحب، خود کو تو نہ حاجی کہے لیکن دوسرے کو حاجی اس کو کہنا چاہیے حاجی صاحب، لکھا جاتا ہے۔ جب بھی کسی کی سمانیں مرتب ہوتی ہے اس میں یہ لکھا جاتا ہے، بزرگوں کے بھی حج کتنے کی ہے، یہ عجیب اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے بزرگ گزرے، اور یہ جبال تھے، یعنی پھرتے رہتے تھے، پورے ہندوستان میں بھی ہمارے گئے، ہر ملک میں گئے، بہت بڑے انسان۔ وہ ایک عجیب واقعہ بیان کرتے کہ میں حج کے لیے آ رہا تھا، پہلے پیدل بھی حج ہوتے تھے، تو امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کتنے حج پیدل فرمائے، تو میں ایسے جا رہا تھا تو میرے پاس سے سواریاں گزر رہی تھیں، سواریاں، کوئی گدھے پہ جا رہا ہے، کوئی گھوڑے پہ جا رہا ہے، کوئی خچر پہ جا رہا ہے۔ میں پیدل تھا تو میرے دل میں ایک خیال آیا، اے اللہ اگر چھوٹی موٹی سواری میری پاس بھی ہوتی تو میں بھی آسانی سے میرا حج ہو جاتا، میں تو پیدل جا رہا ہوں، میرے پاس سواری کا انتظام نہیں ہے۔ کیونکہ انسان ایسا ہے کہ اس کو جب تکلیف آتی ہے نا جی تو دوسری نعمتوں کو بھول جاتا ہے، لیکن عبداللہ ابن عباس فرماتے عین اس حالت میں جب تکلیف میں ہوتا ہے اس وقت بھی بے شمار نعمت اس پر برس رہی ہوتی اس وقت، لیکن اس کو خیال نہیں ہوتا، وہ تکلیف فوکس کر لیتا، وہ یہ میں ہو گیا، تو ان کے دل میں یہ بات آئی کہ یار سواری بھی، تو کہا کہ میں ابھی آگے چلا، اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو سبق دیتے ہیں، تو میں نے دیکھا کہ ایک چیز گھومتی ہوئی جا رہی جیسے گیند جاتی ہے، تو میں نے سمجھا شاید کوئی جانور ہے۔ جب میں نے غور کیا تو ایک آدمی ہے جو چمڑے کے اندر بندھا ہوا ہے اور وہ اپنے کونی بھی کٹی ہوئی ہے، اس کونی کے بل پر وہ ایسے گھومتا ہے اور آگے جاتا ہے۔ تو خیر میں قریب ہوا، میں نے سلام کیا تو اس نے سلام کے جواب میں رک گیا۔ میں نے کہا خیریت ہے آپ؟ انہوں نے کہا اصل میں میری دونوں پاؤں بھی کٹے ہوئے ہیں اور دونوں ہاتھ بھی، کسی حادثے میں یا کسی ڈاکو نے کہیں ان کے دونوں کونیوں سے ہاتھ اور اس کے نی سے گھٹنے سے وہ کاٹ دیے، تو میں سواری پر بھی نہیں بیٹھ سکتا، تو اس طرح چلنا میری مجبوری ہے، میں چمڑے کے اندر کس لیتا ہوں اپنے آپ کو اور گھومتا ہوا چلتا ہوں۔ تو نے کہا کہ آپ جا کہاں رہے ہیں اور آ کہاں سے رہے ہیں؟ کہا میں بخارا سے آ رہا ہوں اور حج کرنے جا رہا ہوں۔ شیخ سعدی کہتے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اس کو سن کر۔ پہلے تو میں نے دل میں توبہ کہ اللہ معاف کر دے، تو نے ٹانگے تو دیے، تیرے راستے میں جانے والے عاشق تو ایسے بھی ہیں۔ میں نے کہا بخارا سے تم کب چلے ہو؟ کہا یہ میرا 10واں سال ہے، 10 سال ہو گئے میں گھر سے نکلا ہوں اسی امید پر کہ میں پہنچوں گا، لیکن راستے میں
پھر حج کا وقت ختم ہو جاتا ہے، پھر میں ٹھہر جاتا ہوں، پھر چلتا ہوں، لیکن اس سال میں بالکل قریب آ چکا ہوں اور مجھے امید ہے اللہ سے کہ میں پہنچ جاؤں گا۔ شیخ سعدی حیران ہو گئے۔ شیخ سعدی فرماتے دوبارہ میری مطاف میں ملاقات ہوئی، وہ اسی طرح طواف کر رہا تھا۔ میرے دوست، یہ عاشقانہ سفر ہے اللہ نے جو ہمیں نصیب فرمایا ہے، لیکن اس عاشقانہ سفر کے آداب ہیں، جب تک ان باطنی آداب کے اہتمام نہیں کریں گے ثمرہ نہیں ظاہر ہوگا۔ ایک ظاہری آداب ہے، احکام ہے۔ مفتی صاحب امداد اللہ صاحب ہمارے بھائی ہیں، ہمارے کے بڑے بھائی، ہمارے خاص دوستوں میں سے ہیں۔ یہ تو اپنی سعادت کہہ رہے تو ہم تو اپنی سعادت سمجھتے ہیں، اس قابل میں مانگے تو ظاہری آداب بتا دیا آپ کو کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ ایک باطنی آداب ہے، جب ظاہر اور باطن دو چیز ملتی ہے نا پھر ایک چیز ظاہر ہوتی ہے، یاد رکھیں۔ ہر محنت میں دو محنتیں ہوتی ہیں، ظاہری اور ایک باطنی محنت ہے۔ ظاہری محنت آپ نے دکان کھول لی، سب کچھ ہو گیا، لیکن آپ کا دل اس دکان میں لگا ہوا نہیں ہے، ثمرہ ظاہر نہیں ہوتا۔ میرے پاس ایک خاتون ہے، میرا بچہ بہت اچھا کام کرتا تھا، اب اس کا کام فیل ہے، میں کہ اس کا دل دکان میں نہیں۔ اچھا، میں کہ تحقیق کر کے دن کے بعد آپ نے ٹھیک کہا، وہ دل کہیں اور لگایا بیٹھا تھا، تو دکان میں دل نہیں ہے۔ تو میں کہ خالی جسم ہونے سے کام نہیں بنتا، اس لیے نماز میں دل نہ ہو تو نماز شمار نہیں ہوتی، اور اگر آپ کا مسجد میں دل ہو، تم گھر میں ہو تو کہاں شمار ہوتا ہے؟ مسجد میں شمار ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے عرش کا سایہ میرے وہ شخص کو قلب و معلق بالمساجد، جس کا دل مسجد سے لگا ہے، حالانکہ جسم گھر میں پڑا ہے، دل مسجد میں ہے، قیامت عرش کا سایہ ملے گا، جس دن کسی شے کا سایہ نہ ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کس کی حاضری لگ رہی ہے، ورنہ ہر وقت مسجد میں رہنا اور بیٹھنا یہ کوئی مسنون نہیں ہے، منع ہے کہ ہر بندہ مسجد جاؤ، اپنا کام کرو۔ صحابہ اکرام تو سنتے بھی نہیں پڑھتے تھے، سنتیں بھی گھر پڑھتے تھے۔ یہ تو بزرگوں نے اجازت دے دی بعد میں کہ بھائی گھر جاتے ہیں تو گر جاتے ہیں، سنتیں رہ جاتی ہیں، اور ہمارے گھروں میں نظام بھی نہیں ہے۔ یا تو دوستوں سے کہتا بھی نیا مکان بناؤ، دو کاموں کا اہتمام کیا کرو، یہ دنیاوی کا مشورہ۔ نمبر 1، لفٹ لگایا کرو گھر میں، اچھے اچھے مکان تو لفٹ میں، اب بزرگ بڈھے ہو گئے، اوپر نہیں جا سکتے، پوتے نواز سے اوپر رہتے ہیں، وہ بیچارے نیچے پڑے۔ یہ میں نے اربوں سے دیکھا یہاں پر۔ میں نے ایک عرب دوست سے کہا، وہ گھر لے گئے، دو پر ایک ہی تھا، گراؤنڈ پلس۔ میں نے کہا آپ لفٹ لگائی، کہا کہ میرا ابا اماں نیچے رہتے ہیں اور ہمارا دل چاہتا ہے اوپر بھی ہمارے پاس آئیں، تو وہ بیچارے سیڑھی نہیں چڑھ سکتے، ہم نے لفٹ لگا دی۔ یا اتنا بڑا خرچہ کروڑوں کرتے ہو لفٹ۔ اور دوسرا، نماز کی الگ سے جگہ بس گھر میں بنائے، الگ سے جہاں ہماری مائیں بہنیاں بیٹیاں نماز بھی پڑھ سکے، اعتکاف بھی کر سکے، اس کا ایسا ماحول ہو۔ اور جن گھروں میں یہ اہتمام کیا تو ان خواتین نے بتایا ہمارا خام خواہ نماز پڑھنے کو دل چاہتا ہے، ہم جب سامنے سے گزرتے ہو ہماری مسجد ٹائم نماز، چلو اذان ہوئی تو ہم اس میں گھس جاتی ہیں، قرآن کی پڑھنے کی توفیق ہو جاتی ہے، ذکر کی توفیق ہوتی ہے، اعتکاف کی بھی توفیق ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اجازت دے دی بھائی تم مسجد میں پڑھ لو، لیکن جہاں دل ہے وہاں انسان کی حاضری لگتی ہے۔ اس لیے آداب باطنی میں پہلا ادب اخلاص، اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، بالکل کھرچ دو دل سے ہر دوسری کوئی چیز۔ اس لیے آپ نے دیکھا نہیں، آپ نے حج اور عمرے کی نیت کی، ہم حج اور عمرے کی نیت کر کے آئے اپنے وطن سے، بعد میں حج عمرہ دونوں کی نیت کی، لیکن پھر طواف میں پھر کہا جا رہا ہے اللہ تیری رضا کے لیے طواف کرتا ہوں، صحیح میں پھر اللہ تیری رضا کے لیے صحیح کرتا ہوں۔ کیا مطلب؟ اس لیے کہ اتنے عظیم الشان عمل میں ایک لمحے کے لیے بھی تیرا دل خدا سے نہیں ہٹنا چاہیے اگر آپ نتیجہ چاہتے ہیں۔ بار بار نیت کرنا، الگ ایک دفعہ تو کر لی، نماز میں آپ بار بار نیت کرتے ہیں، رکوع میں الگ نیت کرتے ہیں، سجدے میں الگ نیت کرتے ہیں نہیں، روزہ آپ صبح رکھتے ہیں زور کے بعد الگ نیت کرتے ہیں نہیں، لیکن حج میں ہر عمل پر حالانکہ شروع میں نیت کر لیا، عمرہ کرنے کی نیت کر رہے ہیں، عمرے میں طواف بھی ہے، عمرے میں سعی بھی ہے، حج میں سب ہے، لیکن اس لیے نمبر 1 اخلاص، اللہ کی رضا کے لیے کریں اور کوئی چیز قلب میں نہ ہو، بس اللہ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے، میری نجات ہو جائے، بس اللہ کو راضی کرنے کے لیے، یہ پہلا ادب ہے۔ نمبر 2 دوسرا ادب تقوی اختیار کریں،
وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، حاجیوں کو نصیحت خاص طور پر قرآن نے کی ہے، زاد راہ لے کر چلو، خرچہ پانی ساتھ رکھو، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، لیکن اس میں بہترین زاد راہ تقویٰ ہے۔ گناہ سے بچاؤ اپنے آپ کو اس پورے عمل کو۔ لیکن چند دن میں اگر ہم اپنے آپ کو گناہ سے نہ بچا سکے، میرے مرشد بڑی پیاری بات فرماتے تھے اور پلے باندھنے والی بات ہے، فرمایا کہ حرمین شریفین کی زمین پر جس نے تقوی سے چند دن گزار لیے تو اپنے وطنوں میں بھی ان کو تقوی کی توفیق ہو جائے گی، اور اگر حرمین میں تقوی اختیار نہ کر سکے تو اپنے وطن میں تو اور بدتر حالت ہے۔ یہی رمضان کا حکم، یہ تو زمین کا حکم ہے، اب زمانے کا حکم ہے۔ رمضان جس سے تقوی سے گزار لیا 11 مہینے تقوی سے گزارے گا، اور جس نے رمضان تقوی سے نہ گزارا تو 11 مہینے میں اور بھی بدتر حالت ہو جائے گی۔ یہ حرمین کی زمین یہ عجیب اثر رکھتی ہے، یہ پوری دنیا پر حکومت کرتی ہے، یہ زمین ایسی زمین ہے، یاد رکھو۔ اس لیے قرآن نے کہا قیام للناس، ہم نے کعبہ پوری دنیا کے قیام کا ذریعہ بنایا ہے، لہذا اگر یہ کعبہ اس لیے کب آئے گی قیامت؟ کہا کہ جب کعبہ پر ایک حبشی چڑھے گا اور اس کے ایک ایک پتھر کو الگ کر دے گا، سور پھونک کر قیامت قائم کر دی جائے گی۔ جب تک یہ گھر قائم ہے پورا عالم قائم ہے، مدینہ قائم ہے پورا عالم قائم ہے۔ جب یہ دو جگہوں کی چیز یہ آبادی ختم ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کو عالم کو باقی نہیں رکھنا، سور پھونک کر اس کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ قیام تو یہ تو یہاں پر جو ہمارا عمل ہوتا ہے وہ ہمارے اپنے وطن میں ہمیشہ کے لیے اثر انداز ہوگا۔ یا تقوی سے ہوگا کہ گناہ سے بچے، ہر قسم کے گناہ سے، چھوٹے سے چھوٹا، یہ چھوٹا بڑے کے فرق نہ کریں، یہاں چھوٹا بھی بہت بڑا ہے اور بڑا تو بہت ہی بڑا ہے۔ اگر یہاں پر نیکیاں 1,00,000 کے برابر ہے تو گناہ بھی ویسے، یاد رکھو گناہ بھی ویسے۔ خاص طور پر زبان کی خوب حفاظت کریں، زبان کو سنبھالو، کانوں کو سنبھالو، آنکھ کو سنبھالو، اعضاء ظاہری اور باطن دل کو سنبھالو، ان اعضاء پر پیرا بٹھا دو۔ چند دن ہے بھائی، شعروں پر رہو، یہ نارمل زندگی نہیں گزاری، ایک نارمل زندگی۔ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اونچی بات کی، انہوں نے کہا 2 ہفتے سے زیادہ، 15 دن سے زیادہ حرم میں وقت نہ گزارے۔ یہ عجیب بات کی، اس وقت تو لوگ کہتے تھے بھی کیوں بھائی، وہ تو دل چاہتا ہے وہاں پر سال رہیں، وہ کہتے اس لیے کہ اس سے زیادہ جب انسان رہتا ہے تو وہ نارمل لائف پر آ جاتا ہے، نہ بولنے میں احتیاط کرتا ہے، نہ دیکھنے میں احتیاط کرتا ہے اپنی زندگی، اور وہ یہ جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں آپ ایسا کام کر سکے۔ جس نے بھی ایسا کام کیا ہے اللہ نے اس کو فوراً عذاب نے پکڑ لیا، ہمیشہ کے لیے داخلے بند کر دیے، ہمیشہ کے داخلے بند۔ اپنی مرضی تھوڑی چلتی ہے، آپ سمجھے، آپ اپنی مرضی سے آتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے تزودوا فإن خیر الزاد التقویٰ، تقویٰ اختیار کریں، ہر جگہ پر تقویٰ ہونا چاہیے ہمارے اندر، گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور نمبر 3، بالکل مسکنت اختیار کریں، مسکینی، عزت کے ساری اختیار کریں۔ ظاہری کپڑے اتار دیے تو باطنی کپڑے بھی اتار دیں، ہم کچھ نہیں، بس کچھ ہونا میری ذلت و رسوائی کا سبب ہے، میرا اعزاز یہی ہے کہ میں کچھ بھی نہیں۔ یاد رکھو، بندے کا اعزاز ہے کہ وہ کچھ نہیں۔ پیغمبر اسلام کو نہیں دیکھتے، آپ نے ہمیں کیا عزم دیا، یعنی قرآن مجید نے آپ کی شان عبدیت تمام انبیاء السلام میں سب سے اونچی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے جو معراج کا مقام دیا ہے، اس معراج کے مقام میں جو لفظ استعمال کیا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، لے گیا اسراء میں عبد ہی، اپنے بندے کو لفظ عبدی استعمال کیا، رسول نہیں کہا، وہاں پر اور کوئی لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ کہا کہ ان کی شان عبدیت ہے کہ ہم نے ان کو اتنا اٹھایا کہ جبریل بھی کہنے لگا کہ میں آگے نہیں جا سکتا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ منظر کہاں پیش آیا؟ طائف میں پیش آیا، کہ جب پیغمبر اسلام پر پتھراؤ کر دیا گیا اور آپ پر اتنا ظلم و ستم طائف میں کیا، تو آپ کی زبان سے دعا کیا نکلی؟ بخاری شریف میں دعا آتی ہے، ان لم تکن ساخطا علی فلا ابالی، اے اللہ اگر آپ ناراض نہیں ہیں تو مجھے اس مار کھانے کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ بس آپ واپس آئے، رشتے آ گئے اسلام کہ آپ کو مولا یاد کر رہے ہیں۔ کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں، لیکن کہ گزر گئی جو گزرنا تھی دل پہ، مگر جو تیری مرضی کے بندے تھے لب ہلا نہ سکے۔ شکوے شکایتیں کرنا یہ اللہ کے نہ ہو سے تعلق نہ ہونے کی دلیل ہے۔
عز و انکسار اختیار کریں. یہ حج ہے ہی مٹانے کے لیے، اور اس مٹنے کا اثر ہماری پوری زندگی پر ہونا چاہیے، نہیں یہیں پر رہے یہاں سے واپس جائیں تو ہم کچھ اور ہو جائیں. نہیں، یہ ہے اسی وجہ سے کہ آپ جب واپس جائیں تو آپ کی زندگی میں ایک واضح فرق آنا چاہیے. اس لیے کہتے ہیں حج کے بعد اگر انسان کی زندگی میں فرق نہیں آتا تو سمجھو اس نے حج میں کچھ نہیں حاصل کیا، اس نے کچھ نہیں پایا یہاں. اور اپنے آپ کو محتاج سمجھے، قدم قدم پر احترام کی نگاہ سے، ہر چیز کو احترام کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے. آپ جہاں پھر رہے چل رہے ہیں یہ وہ جگہ ہیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلا پھرا کرتے تھے. یہ پہاڑ جو ہیں جن پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چلائی، جن میدان پہ ہم مینا میں جانے والے ہیں، پھر عرفات میں جانے والے، پھر مزدلفہ میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابراہیم علیہ السلام، تمام انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ان مقامات پر گئے اور کہتے ایک بار جہاں قدم رکھ دیتا ہے نبی وہاں پر انوارات کبھی ختم ہونے والے نہیں، ہمیں چلا کبھی ختم ہونے والے. مینا میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گئے، یہاں خیمے لگ رہے ہیں اس لیے کہ آپ نے فرمایا مینا مناف من سبق. صحابہ نے کہا ہم آپ کے لیے ایک پکی جگہ بنا دیں. فرمایا نہیں، مینا میں جو چلا جائے گا اس کی وہ جگہ ہے، اس لیے آج تک بلڈنگیں نہیں بن سکی وہاں، ورنہ تو پتہ نہیں کتنی منزلیں تعمیرات ہو جاتی. لیکن اصل خیمے ہیں، تعمیرات اگر ہیں تو اطراف کے اندر ضرورت کے تحت انہوں نے تعمیرات کی اسپتال وغیرہ کے لیے. لیکن نہیں، اسی طرح وہی عرفات ہے، اسی طرح مزدلفہ. اس لیے میرے دوستو اخلاص نیت اور تقوی دو چیزوں کو لازم کرنے جگہ جگہ پر. باقی تو آداب ہے جو بھی ہے انشاءاللہ موقع بموقع آپ کو وہاں پر حضرات علماء کرام بتاتے رہیں گے. لیکن محبت اور عشق پیدا کرے اپنے اندر. یاد رکھو یہ جو سفر ہے حج کا سفر، یہ خاص طور پر ہمارے اندر اللہ رسول کی محبت کو جگاتا ہے. یاد رکھو کیونکہ انسان میں دو اللہ نے وصف رکھے ہیں، ایک وصف عبدیت اور غلامی کا رکھا ہے اور عشق اور محبت کا رکھا ہے. عشق اور محبت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حج اور عمرہ دیا ہے. زیادہ اگر اپنی جگہ پر کوئی تمنا کرتا ہے کہ اللہ میں حج پہ جاؤں، میں عمرے پہ جاؤں، لیکن اس کو پوری زندگی نہیں جانا ہوتا تو اس کو اس تمنا کی وجہ سے بھی عشق و محبت عطا کر دیتے ہیں. اور جن کی حاضری ہو جاتی ہے اس کی تو بات ہی کیا ہے. زیادہ بیگانگی نہیں، ہمیں بیگانگی نہیں رہنی اب چاہیے اللہ تعالیٰ سے، بالکل حجاب کھل جائے. اس لیے ایک اللہ والے بڑی پیاری بات کی کہ موسیٰ علیہ السلام سے جب اللہ نے حجاب اٹھایا اور گفتگو کی تو جنگل میں بلایا کہ چل جنگل میں آ. جنگل میں بلایا اور پھر حجاب اٹھا دیے، گفتگو کی، کوہ طور پر بلایا، 40 دن لگوائے. حاجیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا اگر تم چاہتے ہو میرے تمہارے درمیان کوئی حجاب نہ ہو، شہر چھوڑو، جنگل میں آ جاؤ. جنگل میں اس کو محبت ہے، عقل سے نہیں آئے گا بھائی. عقل سے اگر کیلکولیشن میں چیک کر پاتے تھے. یہ کیلکولیشن کا مذہب نہیں ہے. آپ 5 دن کی 5 نمازیں حرم میں، ہر نماز 1 لاکھ کے برابر. ہر میں اگر ہم مسجد میں پڑھیں گے تو 1 لاکھ، ایک نماز 27 لاکھ کے برابر. اب آپ کیلکولیشن کریں. اب آپ جا رہے ہیں عرفات کے اندر، اب آپ جا رہے ہیں مینا میں، آپ جا رہے ہیں مزدلفہ میں. اور میں یہ بات نہیں ہے کہ تم کیلکولیشن کرو یہ دیکھو ہم کہاں ملیں گے، ہم تمہیں وہاں ملیں گے. ہمارا دربار تو عرفات میں لگے گا، پھر ہمارا دربار مزدلفہ میں لگے گا. وقوف درباری کے لیے نا، کھڑے ہو کر، وقوف کا مطلب کھڑے ہو کر، اس لیے کہ کھڑے ہو کر مانگو، بیٹھ کے نہیں مانگو. اس لیے کہ جب شاہ کے ہاں ہوتے ہیں کوئی بیٹھ جاتا ہے، کھڑے ہو کر درخواست پیش کرتے ہیں کھڑے ہو کر. اس لیے وقوف نام ہی کھڑے ہونے کا ہے کہ ہمارا دربار وہاں لگے گا. دادا تم عاشق بنو، عاشق بنو، یہ گھر ہے، گھر والا وہاں ہے. لہٰذا تمہیں ہمارے وہاں آنا ملاقات کے لیے. جب تم ساری ملاقاتیں کر لو گے اس کے بعد پھر ہم اپنے گھر آنے کی تمہیں اجازت دیں گے. ہاں اب ہمارے گھر آؤ. اور وہ بھی اجازت کب دیں گے؟ آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں. تلبیہ ہمارا بند نہیں ہوتا، ہم چلتا رہتا ہے. فات میں، مزدلفہ میں، مینا میں. بند کب ہوتا ہے؟ جب شیطان سے برات ظاہر کرتے ہو. اللہ فرماتے تیری میری دوستی تب پکی ہوگی جب شیطان سے جان چھڑائے. دوستی پکی نہیں. پہلی کنکری بری تلبیہ بند، بس اب حاضری قبول ہو گئی. کیوں؟ لیکن تو نے 2 کام کر لیے. ہمارے وہ کام بھی کر لیے جو ہم نے کہے اور ہمارے دشمن سے بیزاری کا اظہار بھی کر لیا. اب تیری میری دوستی پکی ہو گئی. کیونکہ دوست جگری یار، بیسٹ فرینڈ وہ ہوتا ہے جو آپ کی دوستی کے تقاضے بھی پورا کرے
اور آپ کے دشمن کے ساتھ بھی لنک نہ رکھے. اگر دشمن سے لنک رکھتا ہے کہتے اس سینے کو اللہ کبھی اپنی محبت کا راز نہیں دیتے جس سینے میں شیطان کا آنا جانا ہوتا ہے. لہذا جب کنکری ماری پھر کہا کہ اب ہمارے گھر پر اب ہم تمہیں وہاں ملیں گے. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم لك الحمد كما انت المستجاب كما انت وصل بنا كما انت انك انت التقوى والمغفرة. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي والهدى انك على كل شيء قدير. اللهم اجعل حجنا مبرورا وسعينا مشكورا وذنبنا مغفورا. اللهم اجعل حجنا مبرورا وسعينا مشكورا وذنبنا مغفورا. اللهم اجعل حجنا مبرورا وذنبنا مغفورا سعينا مشكورا. یا اللہ ہمارے ہر طرح کا سامنا فرما. یا اللہ ساحل یا الہی ساحل عافیت کے ساتھ اس عظیم الشان سفر کو مکمل فرما. اس عظیم الشان عبادت کو یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے طریقے پر مکمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس کو شرف قبولیت نصیب فرما اور اس کے انوارات ہمیشہ 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 کے لیے یا اللہ ہمارے نام اعمال میں بھی ہمارے روح اور جسم میں بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جاگزی فرما. یا اللہ موت تک اس کے نور کو لے کر تیرے دربار میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہماری کبھی پیشوں کو معاف فرما معاف فرما اخلاص اور تقوی کی دولت میں نصیب فرما. یا اللہ اپنے پیارے بندوں میں ہمیں شامل فرما اپنے ولیوں میں ہمیں شامل فرما. اپنے بھی ہمارے گھر والوں کو ہمارے بال بچوں کو قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو اپنے اولیاء میں سے فرما اپنے عاشقوں میں سے فرما اپنے پیاروں میں سے فرما. اللہ ہمیں بھی اور ہمارے آنے والی نسلوں کو بھی ہمارے گھر والوں کو بال بچوں کو بار بار یہاں پر آنے کی توفیق عطا فرما. اللہ آنے کی توفیق عطا فرما. اللہ جو دوست جو ہمارے عزیز اقارب بہن بھائی یا اللہ اور دوسرے لوگ نہیں آ سکے یا اللہ ان کو یہاں آنے کی توفیق عطا فرما تاکہ ان کی حاضری کو آسان فرما. تو یہاں پر پورے یا اللہ پورے عالم سے لوگ حاضر ہیں کسی کو معلوم نہ فرما. یا اللہ تیری رحمت بہت بڑی. یا اللہ ایک اللہ والے نے عرفات نے کہا تھا اللہ اگر کسی کا حج قبول نہیں ہوا میں نے کئی حج کی ان میں سے حج مجھ کو دے دے. اللہ نے اسی وقت تنبیہ فرمائی کہا کہ مجھ پر تو اپنی احسان جتاتا مجھ پر سخاوت دکھاتا ہے جا میں نے پورے عرفات والوں کی کوشش کر کے ان کے حج کو قبول کیا. اللہ ایسی ندا اس سال بھی فرما جتنے بھی حج ہوئے سب کا حج قبول ہو جائے سب کا کام قبول ہو جائے وہ قبول ہو جائے. اللہ آپ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. آپ کی رحمت بہت بڑی ہے بہت بڑی ہے بہت بڑی ہے. ہمارے حال میں رحم فرما اپنے پیاروں میں بھی شامل فرما بار بار آنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمارے جتنے یہاں یا اللہ اس قافلے کے خدمت گزار ہیں اور علماء کرام ہیں مولانا مفتی امداد اللہ صاحب ہیں امتیاز صاحب ہیں اور یا اللہ اور دوسرے بھائی معراج صاحب ہیں اور بھی جتنے یا اللہ ہیں اور خدمت کر رہے ہیں بھائی فرید صاحب ان کو برکت اور عافیت نصیب فرما اور یا ان کی خدمات کو قبول فرما. اللہ کبھی بیشی ہم سب کو تو معاف فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ وصحبہ اجمعین.